تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے نائب صدر و سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ملو روی نے تیقن دیا کہ وہ کانگریس حکومت کی جانب سے جواہر لال نہرو جرنلسٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے وابستہ صحافیوں پیٹ بشیر آباد کی 38 ایکڑ اراضی دے دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو اراضی فراہم کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ موجودہ حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔ جمعرات کو JNJ ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام رویندر بھارت سیف آباد میں منعقدہ اجلاس میں ڈاکٹر ملو روی نے ریاستی وزراء P سرینواس ریڈی اور T ناگیشور راؤ کے پیامات پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے انتخابی منشور میں صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو وعدے کیے ان پر عمل آوری کی جائے گی۔ بانی و رکن سوسائٹی PV رمنا راؤ نے صدارتی تقریر میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ کانگریس حکومت جلد سوسائٹی کو پیٹ بشیر آباد کی 138 ایکڑ اراضی فراہم کرنے کے اقدامات کرے گی۔ رکن سوسائٹی اشوک ریڈی نے سابق حکومت پر انہیں پولیس کے ذریعے ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس اجلاس میں ارکان کی تائید سے سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی کو تحلیل کرنے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے JNJ ہاؤسنگ سوسائٹی کو اراضی فراہم کرنے سے متعلق یقین دہانی کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تمام ارکان نے متفقہ طور پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کے مشورے کے مطابق ایک نئی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس کو مخاطب کرنے والوں میں JNJ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ارکان منولا کی ناگا بھوشن راؤ کی سرینواس راؤ چترا حسن شریف محمد رضی الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیشرو BRS حکومت کے دور میں بجلی کی خریداری کے لیے چھتیس گڑھ سے معاہدہ بھدادری کتا گڑیا میں 1080 میگا واٹ کے پروجیکٹ کے معاہدے اور یدادری تھرمل پروجیکٹ کے سلسلے میں BHEL سے کیے گئے معاہدے کی عدالتی جانچ کروائیں گے۔ انہوں نے اسمبلی میں اس مسئلے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سابق وزیر جگدیش ریڈی کے چیلنج کو قبول کرتی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر کے تارک راما نے مل کر کام کرنے کی پارٹی قائدین، عوامی نمائندوں اور کارکنوں سے اپیل کی ہے تاکہ لوک سبھا انتخابات میں گلابی پرچم لہرایا جا سکے۔ KTR نے تلنگانہ بھون میں GHMC کے BRS کارپوریٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے BRS لیڈر اور کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے حیدرآباد میں BRS کی کامیابی کے لیے سچی لگن اور محنت سے کام کی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں BRS پارٹی مستحکم ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ انتخابی نتائج سے مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ KTR نے کہا کہ کانگریس جھوٹے وعدے کر کے اقتدار میں آئی ہے۔ انہوں نے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کانگریس پر دباؤ ڈالنے پر زور دیا۔ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کے مزید 3 ارکان کو معطل کر دیا گیا ہے جس سے معطل ہونے والے ارکان کی تعداد 146 ہو چکی ہے۔ معطل ہونے والے میں کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ دیپک DK سریش اور نکل ناتھ شامل ہیں۔ نکل ناتھ جو کہ سینئر لیڈر کمل ناتھ کے بیٹے ہیں۔ ایوان زیریں سے معطل ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد اب 100 ہے۔ گزشتہ روز 2 ارکان کو معطل کیا گیا تھا۔ معطلی کی لہر اس ہفتے کی شروع ہو چکی ہے جب اپوزیشن نے مرکزی وزیر داخلہ سے لوک سبھا میں سیکیورٹی کی چوک کے بارے میں بیان کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدت اختیار کر گیا ہے، خاص طور پر ترنمول کانگریس کے ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے راجیہ سبھا کے چیئرمین اور نائب صدر جگدیپ دھنکر کی نقل کرنے کے بعد معاملہ مزید بگڑ گیا۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی معطلی اہم بلوں کو بغیر کسی بحث کے منظور کرانے کی حکومت کی سازش پر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی A مہیشور ریڈی نے کہا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت میں BJP کا کوئی رول نہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں برقی پر ہوئے مباحث کے دوران BJP رکن اسمبلی مہیشور ریڈی نے کہا کہ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی بار بار بابری مسجد کی شہادت کے لیے BJP کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن میں آج اس ایوان میں مجلس کے الزام کی مذمت کرتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ بابری مسجد کی شہادت سے BJP کا تعلق نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر امارت و شعرا کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور سابق وزیر بجلی جگدیش ریڈی کے درمیان اسمبلی میں تلنگانہ میں بجلی کے شعبے کی صورتحال پر بحث ہوئی۔ وزیر کومٹ ریڈی نے الزام لگایا کہ یدادری تھرمل پاور پروجیکٹ میں بڑا اسکیم ہے اور جگدیش ریڈی نے 10,000 کروڑ روپے حاصل کر لیے ہیں۔ تلنگانہ کا متحدہ عادل آباد ضلع شدید سردی کی لپیٹ میں ہے جہاں کئی مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت و ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد حکام نے یلو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ضلع کے بیشتر مقامات پر درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہوگی۔ تلنگانہ حکومت نے گاڑی سواروں کو خوشخبری سنائی ہے۔ زیر التوا چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا۔ 2 ویلر پر 80%، 4 ویلر اور آٹوز کے چالانات پر 60% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ لاریوں کے ساتھ ساتھ دیگر بڑی گاڑیوں پر ڈالے گئے چالانات پر 50% چھوٹ دی جائے گی۔ ای چالان ٹریفک ویب سائٹ کے ذریعے اس مہینے کی 26 تاریخ سے 10 جنوری تک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کا موقع فراہم ہوگا۔ تلنگانہ میں کورونا کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے جس کے پیش نظر شہر حیدرآباد کے اہم ہاسپٹلوں میں احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا کے 14 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جن میں حیدرآباد میں 6 معاملات شامل ہیں۔
तेलंगाना के नीलोफर हॉस्पिटल में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। नामपल्ली के आगापुरा से ताल्लुक रखने वाले 14 माह के बच्चे को गुज़िश्ता 4-5 दिनों से शदीद बुखार था और सांस का मसला भी था। इसे वेंटिलेटर पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने शुबे की बुनियाद पर इस बच्चे का कोविड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है, जहाँ इसकी सेहत में बेहतरी आई, जिसके बाद वेंटिलेटर निकाल कर इस वक्त ऑक्सीजन पर बच्चे को रखा गया। ये बात हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास कल्याणी ने बताई।